میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے ماتا سمندر ہے اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آنکھوں کو سن کر پتھر دل موم ہوئے۔ دوستو، یہ وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت و ارشاد بخشا۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تعزیت بخشی۔ ہاں، یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کے آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامیانے گر گئے۔ ہاں، یہ وہ قرآن ہے جس کے بغیر محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بدل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان نصیب ہوا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے ذلت و گمراہی کی جنگل پھنسے ہوئے انسانی درست و ہدایت کا پیغام سنا دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی عبادت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اونچے جبل پہاڑ پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور عبادت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا رکھنا بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شاہنشاہ پتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے اس کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ساتھ پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلق۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ محترم حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی جگریوں پر رہتی ہے، تو
یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں۔